اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے والے صحاباؤں کی کمی نہیں تھی۔ لیکن آج ایک صحابہ کا قصہ سناتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسا خوبصورت قرض دیا، قرض حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے ایک آیت نازل فرما دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دیوار سے لگا ہوا ایک پڑوسی کا ایک کھجور کا درخت ہے، مگر میرے کہنے پہ وہ شخص اپنا وہ پیڑ ہٹانے کو یا دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دیوار کی اصلاح کروں بغیر اس پیڑ کے ہٹے ہوئے، بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس دیوار کی اصلاح ہو سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ جس کے کھجور کا درخت تھا، اس کھجور کے درخت کے متعلق اس شخص سے بات کیا اور کہا کہ فلاں، یہ کھجور کا درخت تجھے اسے دے دے یا پھر کاٹ کر ہٹا دے، جنت میں تجھے یہ کھجور کا درخت ملے گا اور اللہ بہت کچھ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن وہ شخص کھجور کا درخت دینے سے منکر ہوا، انکار کر دیا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ کام میرے ذمہ کر دیں تو میں ضرور اس شخص سے کوشش کروں گا کہ وہ کھجور لے کر اس ضرورت مند بندے کو دے دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اے ابو دہدہ، تم وہ کھجور حاصل کر کے اس شخص کو دے دو۔ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے وہ اس شخص کو کہا کہ فلاں، تم وہ ایک کھجور کا درخت ہمیں دے دو اور ہمارے پاس ایک کھجور کے باغات ہیں، ہم اس کھجور کا پورا باغ تمہیں دیتا ہوں اور تم مجھے وہ ایک کھجور دے دو۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، سوچا ایک کھجور کا درخت ہے وہ مجھے دینا ہے اور اس کے بدلے ایک باغ مل رہا ہے جس میں سینکڑوں، بتاتے ہیں کہ 600 کھجور کے درخت تھے۔ اس طرح سے جنت کا سودا ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے کر لیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے پورا باغ دے کر ایک کھجور کا درخت اس بندے سے لے لیا، یعنی خرید لیا۔ اور خرید لینے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ سنو، میں نے جنت کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے اس باغ کو میں نے فلاں شخص کے ہاتھ بیچ دیا ہے، صرف ایک کھجور کے بدلے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ ایک کھجور کا درخت اس سے کسی بھی صورت میں لے لیا جائے، کیونکہ اس کھجور کی ایک دوسرے شخص کو ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن وہ نہیں مانا، تو میں نے اس باغ کے بدلے اس کو لالچ دیا اور وہ اس باغ کو لے کر ایک کھجور دینے کو تیار ہوا۔ تو یہ سن کر ان کی بیوی بھی اس باغ سے نکل آئیں، کیونکہ اپنے میاں کے ساتھ وہ بیوی بھی جنت کی طالب تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ بقرہ میں آیت 245، کہ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے۔ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے قرض لینا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ہاں۔ حضرت ابو دہدہ نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ ذرا مجھے عنایت فرمائیں۔ آپ نے دست مبارک ان کی طرف بڑھا دیا،
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر عرض کیا کہ میرا ایک باغ ہے جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، میں نے اپنا وہ باغ اپنے رب کو بطور قرض دے دیا۔ پھر وہاں سے چل کر اپنے باغ میں پہنچے۔ ان کی بیوی حضرت ام دحدر اور ان کے بچے اس باغ میں تھے۔ انہوں نے آواز دی، اے ام دحدر! ان کی بیوی نے کہا، لبیک! انہوں نے کہا، باغ سے باہر آ جاؤ، کیونکہ میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے۔ کتنے اچھے تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کاش کہ ان کے پاؤں کا دھول یا ان کی محنت کا، ان کی سوچ کا، ان کی فکر کا ایک چھینٹا بھی ہم سب کو عنایت ہو جائے تو پھر سے اس امت کی بگڑی ہوئی قسمت سنور جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔